قتیلہ غصے میں کھولتے ہوئے واپس پہنچی تھی۔ امریل اور ملکان سخت مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ چند آدمیوں کا مشعلے تھام کر حرکت کرنا اور زور زور سے بولنے کی آوازیں سن کر انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ امریل تو فوراً ادھر کا رخ کرنا چاہ رہا تھا۔ ملکان نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر قتیلہ پکڑی جا چکی تھی تو بعد میں اسے رہا کرانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا تھا، ورنہ اسی وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ خود بھی پھنس سکتے تھے، کیونکہ بات چند آدمیوں کی نہیں پورے قبیلے کی تھی۔ سب سے بڑھ کر قتیلہ نے انہیں وہاں آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ قتیلہ کو واپس آتا دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا تھا۔ ان سے بات چیت کیے بغیر وہ گھوڑے پر سوار ہوئی۔ ایک نظر تاروں بھرے آسمان پر ڈال کر اس نے سمت کا تعین کیا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ امریل اور ملکان خاموشی سے اس کے پیچھے بڑھ گئے۔ بنو نصر سے کوس بھر فاصلے پر آنے کے بعد اس کے غصے سے لبریز آواز ابھری، اگر جبلہ بن کنانہ ملکہ قتیلہ کا باپ نہ ہوتا تو آج بنو نصر کے بعد سے اپنے سردار کی موت کا سوگ منا رہے ہوتے۔ ملکان کی آواز ابھری، ملکہ قتیلہ نے باپ پر وار نہ کر کے عقل مندی اور حوصلے کا ثبوت دیا ہے۔ امریل نے پوچھا، کیا انہوں نے مالکن کی ماں کو ساتھ آنے سے روک دیا تھا؟ اگر ملکہ قتیلہ کی ماں جی موجود ہوتی تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت ملکہ قتیلہ کے ساتھ آنے سے نہ روک سکتی۔ ملکان نے حیرانی کا اظہار کیا، پھر وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، جہاں تک ملکہ قتیلہ کا اندازہ ہے انہیں قبیلے سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والا ملکہ قتیلہ کا باپ ہے۔ بہرحال وہ زندہ ہے اور ملکہ قتیلہ جلدی انہیں ڈھونڈ لے گی۔ اس نے غصے پر قابو پا لیا اور اب اس کا دماغ عریسہ کو ڈھونڈنے کے بارے میں کوئی منصوبہ سوچ رہا تھا۔ چاند حالت ہلال میں تھا اور اول شب میں غروب ہو گیا تھا۔ وہ رات کا تیسرا پہر تھا، اس لیے ہر جانب گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ستاروں کی مدد سے بنو تریت کا سمت کا تعین کیے تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ ملکان اور امریل گھوڑے اس کے دائیں بائیں پر تھے۔ واپس پہنچتے ہی قتیلہ کو زحاق کے بھاگ جانے کی بابت معلوم ہوا تھا۔ یہ سن کر اسے تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہوئی، کیونکہ زحاق کے بھاگ جانے کی غرض و غایت اسے معلوم نہیں تھی۔ حفاظتی تدبیر کے طور پر اس نے رات اور دن کا پہرا دینے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا اور سونے والوں کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی بھی وقت حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے ہتھیار وغیرہ بستر کے قریب ہی رکھا کرے۔ ایک بات اس کی جی میں یہ بھی آیا کہ وہ اس جگہ سے بنو تریت کو کہیں اور منتقل کرتے، مگر پھر بنو تریت کے عمدہ محلے وقوع کو چھوڑ کر جانا اسے مناسب نہ معلوم ہوا۔ زحاق اکیلا بنو تریت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ البتہ ایک خدشہ اس کے دماغ میں بنو عمر کے بارے میں ضرور چھپا تھا۔ اگر زحاق وہاں پہنچ جاتا تو بنو تریت کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ اسے یہ غلط فہمی بھی تھی کہ زحاق کو بنو احمر اور قتیلہ کی دشمنی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عامر بن اسود نے ایک شب شراب کے نشے میں دھت ہو کر ملکہ قتیلہ کی ساری کہانی زحاق کے سامنے بیان کر دی تھی۔ گو عامر بن اسود کا مقصد زحاق کے سامنے قتیلہ کی بہادری کا اظہار تھا، لیکن زحاق نے اس کہانی سے اپنا مطلب نکالنے کا سوچا تھا۔ 4-5 دن وہ اسی پریشانی میں رہی، اور پھر ایک دن وہ منقر بن اسقا اور رشاقہ سے زحاق کے فرار کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، مگر وہ دونوں اس کے عزائم کی وضاحت نہیں کر پا رہے تھے۔ رشاقہ بولی، میرا خیال ہے وہ ایک عورت کی برتری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ منقر نے لقمہ دیا، میرے سامنے بھی وہ ملکہ قتیلہ سے شکست کھانے کی ذلت کے متعلق کافی دفعہ بکواس کر چکا تھا۔ قتیلہ نے پوچھا، کچھ اندازہ ہے کہاں گیا ہوگا؟ رشاقہ نے خیال ظاہر کیا، اس کی منزل بابل یا ہیرا ہو سکتی ہے۔ منقر نے کہا، اسے اصفہان دیکھنے کا شوق تھا۔ دونوں کے متضاد خیالات سن کر قتیلہ منہ بناتے ہوئے بولے، تم دونوں بنو اقرب کے باقی افراد سے سن لو، ہو سکتا ہے کسی کو اس کے ارادے کے بارے میں معلوم ہو، خاص کر اس کی بیوی کو کرے دو۔ ملکہ قتیلہ نہیں چاہتی کہ خطرے کی تلوار بنو تریت کے سر پر ہمیشہ لٹکتی رہے۔ منقر یا رشاقہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی خیمے سے باہر مانگنے کی اجازت ابھری۔ آ جاؤ، قتیلہ نے سائل کو اندر بلا لیا۔ ایک پہرے دار اندر داخل ہوا۔ ملکہ قتیلہ، 3 جوان لڑکیاں اور ایک مرد یہاں پہنچے ہیں۔ ان کے پاس 4 اونٹیں اور ضرورت کا سامان موجود ہے۔ وہ حضرموت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آج کی شب بنو تریت میں گزارنے کی متمنی ہے۔ وہ دلچسپی سے بولی، انہیں ملکہ قتیلہ کے پاس لے آؤ۔ پہرے دار سر جھکاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ایک مضبوط جسم کا جوان 3 لڑکیوں کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوا۔ ان میں سے 2 لڑکیاں قبول صورت جبکہ تیسری اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ ملکہ قتیلہ کی دوپہر سلامتی والی ہو، نوجوان نے مدیبانہ لہجے میں کہا۔ یقیناً پہرے دار نے قتیلہ کا نام اور مزاج کے بارے میں اس کی تھوڑی بہت رہنمائی کر دی تھی۔ قتیلہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئے ہو جوان؟
خوبصورت ملکہ، میرا نام قرص بن خطامہ ہے، ہمارا تعلق بنو ناجیہ سے ہے۔ 2 چاند پہلے بنو عبد قیس میں اونٹنیوں کی دوڑ ہوئی تھی جس پر میری ابزا نامی اونٹنی اول آئی۔ بنو ناجیہ کے سردار کو وہ پسند آ گئی اور اس نے ازبا کو خریدنے کی خواہش کی، مگر مجھے ازبا سے بہت زیادہ محبت ہے اس لیے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سردار ہیلے بہانوں سے مجھے تنگ کرنے لگا۔ چند روز پہلے اس کی ایما پر اس کے ایک مصاحب نے رات کے وقت اپنی تلوار میرے صحن میں گاڑ کر مجھ پر چوری کا الزام تھوپ دیا۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ آخر شب کو میری منجلی بیوی فطری تقاضا پورا کرنے اٹھی اور اس نے چاند کی مدھم روشنی میں ایک سائے کو صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے دیکھ لیا۔ پہلے سے لگا کہ وہ میں ہوں، مگر جب وہ دیوار کی طرف بڑھا اور دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کود گیا تب اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ میرے حجرے میں پہنچی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پس ہم نے صحن میں مذکورہ جگہ کھود کر دیکھا تو وہاں ایک تلوار زمین میں گڑی پڑی تھی۔ میں نے تلوار وہاں سے نکال کر ایک اور جگہ چھپا دی۔ میرے اندازے کے مطابق اگلے ہی دن مجھ پر چوری کا الزام تھوپا گیا، لیکن دیوتاؤں کے کرم سے وہ ثابت نہ کر سکے۔ میں اس الزام سے تو بری ہو گیا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ سردار ازبا کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتا ہے۔ تبھی میں نے اپنی تینوں بیویوں سے مشورہ کر کے بنو ناجیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے میرے چچا کو بھی حالیہ سردار کے باپ نے قبیلے سے آگ کیا تھا۔ وہ بنو ناجیہ چھوڑ کر دور دراز کا سفر کر کے حضر موت میں جا بسا اور اب میں انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ قرص بن خطامہ نے تفصیل سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ قتیلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا، کیا حضر موت جانا ضروری ہے؟ تم کسی اور قبیلے میں پناہ لے سکتے ہو۔ قرض مؤدبانہ لہجے میں بولا، ایسا ممکن ہے ملکہ؟ مگر حضر موت میں میرے سگا چچا کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، امید ہے وہاں مجھے خوش آمدید کہا جائے گا۔ یوں بھی ایک اچھے جنگجو کے لیے قبائل اپنا دامن وسیع رکھتے ہیں۔ تو تم بہترین لڑاکے ہو۔ دنبالا آنکھوں میں دلچسپی کی چمک لہرائی۔ قرص انکساری سے بولا، لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ ملکہ قتیلہ سے مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ اس کے ہونٹوں پر شرارتی ہنسی ابھری۔ قرص نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملکہ کا ادب کیا جاتا ہے، اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ اگر پسند کرو تو ملکہ قتیلہ تمہیں بنو ترید میں خوش آمدید کہہ سکتی ہے۔ ہمیں اچھے جنگجوؤں کی ضرورت ہے اور یہاں کسی کو دخیل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کیا؟ قرص کے لہجے میں خوشگوار حیرانی تھی۔ کیا ملکہ قتیلہ ایک اجنبی کو بغیر کسی مطلب کے بنو ترید میں رہنے کی اجازت دے دے گی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ملکہ قتیلہ کو بات دہرانا پسند نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ازبا چھیننے کی خواہش اور کوشش نہ کرے تو میں بنو ترید میں رہنا اعزاز سمجھوں گا۔ قرص نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اطمینان سے بولی، ملکہ قتیلہ کے ہوتے ہوئے بنو ترید میں ناانصافی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ قرص نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، میں ملکہ قتیلہ کا ممنون و احسان مند ہوں۔ قتیلہ منقر بن اسقع کی جانب متوجہ ہوئے، قرص بن خطامہ کا خیمہ لگانے میں مدد کرو، آج سے بنو ترید کا معزز باسی ہے۔ اگلے دن قرص نے تربیت میں حصہ لیا تھا۔ وہ امریل اور ملکان سے تو ہار گیا تھا، لیکن اس نے مقابلہ بھرپور انداز میں کیا تھا۔ اسی دوپہر اور پھر رات کو اس کی بیویاں بھی قتیلہ کے خیمے میں آئی تھیں۔ تینوں نہایت ہنسمکھ، باتونی اور خدمت گزار تھیں۔ پہلے ہی دن وہ قتیلہ کے ساتھ کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ رشاقہ کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا تعلق بنا لیا تھا۔ قتیلہ کو محسوس ہوا قرص بن خطامہ اور اس کی بیویاں بنو ترید میں اچھا اضافہ تھا۔ 2-3 دن بعد وہ عریسہ کی تلاش میں نکلنے کے بارے منقر، رشاقہ اور ملکان سے مشورہ کر رہی تھی۔ 2 روز بعد چاند کامل ہو جائے گا۔ منقر نے اس کی توجہ چاند کی 14ویں کو منعقد ہونے والے جشن کی طرف مبذول کرائی۔ وہ متبسم ہوئی، کیا جشن میں ملکہ قتیلہ کی شمولیت لازمی ہے؟ منقر نے کہا، قبیلے کی سردارنی کی غیر موجودی میں جشن کی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ملکہ قتیلہ جشن کے بعد ماں جی کی تلاش میں نکلے گی۔ ملکان اور امریل اس کے ہمراہ جائیں گے۔ رشاقہ لجاجت سے بولی، ملکہ قتیلہ کی سہیلی بھی ساتھ جانے کی خواہش مند ہے۔ ملکہ قتیلہ کی غیر موجودگی میں تمہارا یہاں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ منقر بن اسرا اور قریب بن افلی اکیلے معاملات کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ ملکہ قتیلہ ملکان کو یہاں چھوڑ جاتی، مگر اس کی سفر میں زیادہ ضرورت ہے۔ میں کالے ریچھ سے اچھی شمشیر زن ہوں۔ رشاقہ شاکی ہوئی۔ قتیلہ نے چہکہ لگایا، یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ملکان اور منقر بھی ہنس دیے تھے۔ رشاقہ کے چہرے پر کھسیانی مسکراہٹ ابھری۔ ملکہ قتیلہ اصل تلواروں سے مقابلہ کرا کے جان سکتی ہیں۔ امریل نے زندگی میں صرف ملکہ قتیلہ سے شکست کھائی ہے، ورنہ ملکہ قتیلہ کو یقین ہے کہ وہ صحرائے اعظم کا بہترین لڑاکا ہے۔ رشاقہ نے منہ بسورا۔
ملکہ قتیلہ نے میری تعریف تو کبھی نہیں کی۔ قتیلہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تم خوبصورت ہو، دلیر ہو، مخلص ہو، جذباتی ہو اور ایک بزدل شخص کو پسند کرتی ہو۔ رشاقہ نے بھرپور انداز میں احتجاج کیا، میں بالکل بھی عامہ بن مقیس کو پسند نہیں کرتی۔ عامہ بن مقیس کا نام تو ملکہ قتیلہ نے نہیں لیا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ملکہ قتیلہ کا اشارہ اس کی جانب ہے؟ وہ آپ اس کو بزدل سمجھتی ہیں نا، اس لیے کہا ہے۔ رشاقہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ روزانہ دوپہر کو قبیلے کے مضافات میں موجود نخلا میں جا کر شمشیر زنی کی مشق کرتا ہے اور دوپہر ڈھلے لوٹ آتا ہے۔ منکر نے انکشاف کیا۔ کیا؟ قتیلہ کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ تلوار پکڑنا جانتا نہیں اور شمشیر زنی کی مشق کرتا ہے؟ اسے باقاعدگی سے دوپہر کے وقت اس طرف جاتا دیکھ کر میں مشکوک ہوا اور ایک دو دن اس کے تعاقب میں بندے بھیجے، تب پتا چلا کہ وہ وہاں مشق کر رہا ہے۔ منکر نے اپنی فرش ناسی سے پردہ اٹھایا۔ رشاقہ بولی، اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ مشق کیا کرے، میں اس کی بہترین تربیت کر سکتی ہوں۔ ملکان نے خیال ظاہر کیا، شاید شرما رہا ہے۔ نہیں۔ قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ملکہ قتیلہ نے اسے حکم دیا تھا کہ اپنا منحوس چہرہ ملکہ قتیلہ کو نہیں دکھائے گا۔ اتنا تو وہ جانتا ہے کہ ملکہ قتیلہ کی حکم عدولی پر اسے کیا سزا مل سکتی ہے۔ رشاقہ ملتجی ہوئی۔ اب وہ شرمندہ ہے اور اس نے تلوار بھی تھام لی ہے، تو ملکہ قتیلہ کو اسے معاف کر دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قتیلہ معنی خیز لہجے میں بولی، جب تمہیں وہ پسند ہی نہیں تو سفارشیں کیسی؟ نہیں ملکہ، میرا مطلب تھا کہ آخر وہ بنو تریاد کا باسی ہے۔ رشاقہ گڑبڑا گئی تھی۔ قتیلہ بے پرواہی سے بولی، جس روز وہ خود آ کر اپنی بدتمیزی کی معافی مانگے گا، ملکہ قتیلہ اسے معافی دینے کا سوچے گی۔ منکر نے رشاقہ کے چہرے پر شفقت بھری چپت مارتے ہوئے کہا، اب یہ نہ ہو تم اسے یہ بات بتانے چلی جاؤ۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ رشاقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوتا تبسم دیکھ کر قتیلہ کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ضرور عامہ کے پاس جائے گی، مگر کل ملکہ قتیلہ نے اسے باور کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جو ہی مشق سے واپس لوٹا، خلیصہ نے نبید سے بھرا کٹورا اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مزے سے نبید پینے لگا۔ اچانک کسی نسوانی آواز نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ خلیصہ کے آ جاؤ کہنے پر رشاقہ اندر داخل ہوئی۔ قتیلہ کی چہیتی کو دیکھ کر یشکر حیران رہ گیا تھا۔ اور رشاقہ بیٹھو۔ خلیصہ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ خلیصہ سے گلے مل کر رشاقہ چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔ یشکر نبید کا کٹورا خالی کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسے باہر جانے پر آمادہ دیکھ کر رشاقہ جلدی سے بولی، عامہ بن مقیس میں تمہیں سے ملنے آئی تھی۔ یشکر کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی۔ ایک نظر رشاقہ کے سرخ و سفید چہرے پر ڈال کر وہ بے اعتنائی سے بولا، جی۔ رشاقہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا بیٹھ کر بات کرنے سے کسی نے منع کیا ہوا ہے؟ اپنے خیمے میں بیٹھنے کے لیے مجھے کم از کم تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یشکر کے لہجے میں ہلکی سی تلخی موجود تھی۔ میں لڑائی کرنے نہیں آئی۔ رشاقہ نے اسے نادم کرنا چاہا۔ یشکر بیزاری سے بولا، محترمہ مطلب کی بات کرو۔ بحث ترک کرتے ہوئے وہ مطلب کی بات پر آئی۔ تم روزانہ دوپہر کو شمشیر زنی کی مشق کرنے بنو تریاد سے باہر نکل جاتے ہو، حالانکہ ہم صبح کے وقت باقاعدگی سے مشق کرتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ نتھی کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ یشکر اطمینان سے بولا، کیونکہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، عامہ میں جانتی ہوں تمہیں ملکہ قتیلہ نے اپنے سامنے آنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ حکم انہوں نے غصے کے زیر اثر دیا تھا۔ اگر تم ایک بار ان کے پاس جا کر معاذرت کر لو تو وہ بہت وسیع ظرف ہیں اور بنو تریاد کے جوانوں سے محبت کرتی ہیں، یقیناً تمہیں معاف کرنے میں بخل نہیں کریں گی۔ یشکر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور یہ غلط فہمی تمہیں کیوں کر ہوئی کہ میں شرمندگی یا قتیلہ کے کسی حکم کی وجہ سے تم لوگوں کے ساتھ مشق نہیں کرتا؟ اکیلی میں نہیں، سبھی یہ جانتے ہیں کہ اس دن ملکہ قتیلہ سے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے تم شرمندہ ہو، اس لیے آج جا کر ملکہ قتیلہ سے معاذرت کرو اور کل سے ہمارے ساتھ مشق کیا کرو، میں تمہیں تربیت دوں گی۔ یشکر بے ساختہ امٹ پڑنے والی ہنسی نہیں روک سکا تھا۔ جب خود سیکھ جانا تب مجھے بھی سکھا دینا۔ یقین کرو میں تمہیں بہت اچھے سے سکھا سکتی ہوں۔ تمہاری جسامت ایسی موزوں ہے کہ تم ایک بہترین لڑاکے بن سکتے ہو۔ رشاقہ نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسی وقت خلیصہ نے مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبید کا بھرا ہوا ایک آبخورا رشاقہ کو پکڑا دیا تھا۔ اس نے دونوں کی گفتگو میں دخل انداز ہونے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ محترمہ ایک بات بہت اچھی سے جان لو کہ میں نہ تمہاری ملکہ سے ڈرتا ہوں
اور نہ اپنے کسی فعل پر شرمندہ ہوں۔ وہ تمہاری بھی ملکہ ہے۔ اس کے انداز پر رشاقہ کو غصہ آ گیا تھا۔ ایک لہجہ سوچ کر یشکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب تک میں بنو ترید میں ہوں تمہاری بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ یشکر کا اعتراف سن کر رشاقہ دوبارہ نرم پڑ گئی تھی۔ دیکھو آما، وہ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ سخی، وسیع ظرف اور اپنے قبیلے سے محبت کرنے والی۔ ان کی عمر کو نہ دیکھو، ان پر دیوتاؤں کا خصوصی کرم ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، تو میں کیا کروں؟ کہا تو ہے معافی مانگ لو تاکہ تمہیں ہمارے ساتھ مشق کرنے کی اجازت مل جائے۔ میں جلد از جلد تمہیں اچھے علاقے کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ رشاقہ نے ہاتھ میں تھاما خالی آبخورہ خلیصہ کو واپس پکڑا دیا تھا۔ اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو تم جا سکتی ہو۔ یشکر خود جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ رشاقہ کے چہرے کی سرخی بڑھی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ یشکر استہزائی لہجے میں بولا، تمہیں تعارف کرانے کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ البتہ تم یقیناً نہیں جانتی کہ کس سے مخاطب ہو۔ وہ ببھر کر بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کون ہو۔ یشکر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، اگر جانتی ہو کہ کون ہوں تو میرا وقت ضائع نہ کرو۔ خلیصہ نے زور سے گلا کھنگار کر گویا یشکر کو خاموش رہنے کی تاکید کی تھی۔ رشاقہ اٹھتے ہوئے بولی، میں نے تمہاری بہتری کا سوچا تھا لیکن تم اس لائق نہیں ہو۔ ملکہ کتیلہ تمہارے بارے میں ٹھیک کہتی ہے، ایک بزدل شخص کی سوچ اتنی ہی محدود ہو سکتی ہے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر یشکر نے تکیے پر سر رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ رشاقہ اسے قہرآلود نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رشاقہ کے باہر نکلتے ہی خلیصہ نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، 2-3 دنوں بعد میں نے یوں بھی چلے جانا ہے۔ اپنے فیصلے پر قائم ہو، خلیصہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ تم نے نئے چاند کے طلوع کے ساتھ 15 دن رکنے کو کہا تھا، اس لحاظ سے 2 دن بقایا ہے۔ خلیصہ حسرت سے بولی، کتنے جلدی گزر گئے یہ دن۔ یشکر نے پوچھا، ایک بات مانو گی؟ وہ جتلانے والے انداز میں بولی، ہمیشہ اپنی ہی منواتے آ رہے ہو۔ یشکر نے اس کی طلائی قرض کو پکڑ کر آہستہ سے ہلایا۔ امریل تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا، وہ ایسا شخص ہے جو تمہاری اچھی طرح حفاظت کر سکتا ہے۔ قبیلے کی سردارنی کا منظور نظر ہے، یقین کرو بہت فائدے میں رہو گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی سہارے کی ضرورت تو پڑے گی۔ تم بہت سمجھدار ہو۔ یشکر نے اس کے سنہرے بالوں سے بندھا ہوا مباف کھول کر اس کے گھنے بال بکھیر دیے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ملکہ، وہ ایک بد تہذیب، بزدل اور احمق شخص ہے۔ اگلے دن کتیلہ کے گھنے بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے رشاقہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، کون؟ کتیلہ جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی۔ رشاقہ ندامت سے بولی، آما بن مکیس کی بات کر رہی ہوں۔ کتیلہ نے خیال ظاہر کیا، شاید تم اس کے پاس گئی تھی۔ ہاں، رشاقہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتیلہ متبسم ہوئی، جبکہ تم نے منکر بن اسقا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جاؤ گی۔ غلطی ہو گئی۔ رشاقہ نے اعتراف کرنے میں سستی نہیں کی تھی۔ کتیلہ نے اشتیاق سے پوچھا، کیا باتیں ہوئیں؟ میں نے ملکہ کتیلہ سے معذرت کرنے کا کہا تاکہ اس کے بعد میں اسے تربیت دے سکوں، اور وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کتیلہ کی دلچسپی یشکر کے الفاظ سننے میں تھی۔ رشاقہ تفصیل سے ساری بات دہرانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے جلد ہی یہ بنو ترید سے چلا جائے گا۔ کتیلہ خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بولی، اگر ملکہ کتیلہ اس کے سر کو جسم کا حصہ نہ رہنے دے تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ رشاقہ جلدی سے بولی، وہ اس قابل نہیں کہ ملکہ کتیلہ کی تلوار اس کے خون سے گندی ہو۔ کتیلہ کھلکھلا کر ہنسی، بیچاری رشاقہ، آپ میری بات کو غلط رخ دے رہی ہے۔ رشاقہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اس کے لیے آپ کی سہیلی یا کسی ادنا شخص کی تلوار کافی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ملکہ کتیلہ نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ جس دن وہ ملکہ کتیلہ کے سامنے آیا تمہیں اس کا سر قلم کرنے کی اجازت ہوگی۔ ملکہ دیکھے گی کہ رشاقہ بنت زیاد بن تابوت کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ شام کو کون سا لباس پہنے گی؟ رشاقہ نے صفائی سے موضوع تبدیل کیا۔ کتیلہ منہ بناتے ہوئے بولی، ملکہ کتیلہ کو فرجی، ابا، جبے وغیرہ سے کوفت ہوتی ہے، بس درا قبا اور فروج پسند ہے۔
رشاقہ چاہت سے بولی، مگر سرخ رنگ کی عبا پہن کر ملکہ قتیلہ کا حسن مزید نکھر آتا ہے۔ ملکہ قتیلہ کو سجنے سنورنے کا شوق نہیں ہے رشاقہ۔ عورتیں مردوں کو لبھانے کے لیے سجتی سنورتی ہیں، ملکہ قتیلہ کس کے لیے سنگھار کرے؟ اس نے بھول پن سے پوچھا، تو کیا ملکہ قتیلہ کبھی شادی نہیں کرے گی؟ قتیلہ طنزیہ لہجے میں بولی، کیا تمہیں کوئی ایسا مرد نظر آتا ہے جسے ملکہ قتیلہ اپنا آپ سونپ سکے؟ رشاقہ شرارت سے ہنسی، اگر عامہ بن مقیس کالے ریچھ کی طرح ماہر شمشیر زن ہوتا تو میرا جواب اس بات میں ہوتا۔ قتیلہ نے پیچھے مڑ کر رشاقہ کے کان سے پکڑ کر پیار سے کھینچا، تم بکواس بند کرو اور جاؤ۔ ملکہ قتیلہ تھوڑی دیر سونا چاہتی ہے، رات کو جشن کے ہنگامے میں دیر تک جاگنا پڑے گا۔ آپ نے میرے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، رشاقہ شریر سے انداز میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے تکیے پر سر ٹیکا۔ اگر عامہ بن مقیس دنیا کا آخری مرد بھی ہوتا تو ملکہ قتیلہ کو قبول نہیں تھا۔ رشاقہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ بنو تریت کے باسیوں نے سرے شامی آگ کے الاؤ بھڑکا دیے تھے۔ بھنے ہوئے سالم اونٹ، بکرے اور دمبے وغیرہ تیار ہو چکے تھے۔ گوشت بھننے کی اشتہا آمیز خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ تمام کو قتیلہ کی آمد کا انتظار تھا۔ قتیلہ کے بیٹھنے کے لیے دو مردوں نے تخت اس کے خیمے سے نکال کر چبوترے پر رکھا۔ 2-3 لمحوں بعد رشاقہ کے ساتھ برآمد ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رشاقہ کی ضد پر سرخ لبادہ اوڑھنا پڑا تھا، البتہ اس کے نیچے سے اپنا روزمرہ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ چبوترے پر چڑھتے ہی وہ کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر سامنے کھڑے یشکر پر پڑی۔ اس کے دماغ میں دوپہر کو رشاقہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو تازہ ہوئی اور اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ کوشش کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ عامہ بن مقیس، جب تمہیں ملکہ قتیلہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اپنا منحوس چہرہ نہیں دکھاؤ گے تو تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بے نیازی سے بولا، آسان سا حل ہے، میری طرف دیکھتے ہوئے اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو یقیناً میں نظر نہیں آؤں گا۔ اس کے دماغ میں جیسے دھماکہ سا ہوا، وہ حلق کے بل چلائی، احمق انسان، شاید تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، میری زندگی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں ویسے بھی 1-2 دن کا مہمان ہوں، آپ اپنا غصہ بنو تریت کے باسیوں کے لیے بچا رکھے۔ تمہاری یہ جرت کے مالکن سے بدتمیزی کرو۔ امریل تلوار بے نیام کر کے غصے میں دھاڑتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ قتیلہ نے چیخ کر اسے رکنے کو کہا، مگر امریل نے سنا انسنا کر دیا۔ اس کی تلوار بجلی کے کوندے کی طرح یشکر کی جانب لپکی۔ ہدف یشکر کی گردن تھی، وہیں کھڑے کھڑے یشکر کا بالائی بدن عقبی جانب جھکا۔ امریل کی تلوار 2-3 انگل کے فاصلے سے اس کے چہرے کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یشکر کی داہنی ٹانگ پوری قوت سے امریل کے ہاتھ پر لگی۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ امریل منہ سے جھاگ اڑاتا خالی ہاتھ سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سکندر کے خصوصی شاگرد سے پنگا لے بیٹھا ہے۔ سکندر نے ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ اسے کشتی اور خالی ہاتھ لڑنے کے داؤ پیچ میں بھی طاق کر دیا تھا۔ امریل کو بگولے کی طرف اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ ایک دم زانو کی حالت میں نیچے جھکا۔ اگلے ہی لمحے امریل اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے جا گرا تھا۔ امریل جیسے قوی الجسم مرد کو یوں آسانی سے دونوں ہاتھوں پر اٹھانا یقیناً بہت زیادہ قوت کا متقاضی تھا، اور یشکر میں اتنی طاقت موجود تھی۔ اسے پھینکتے ہی یشکر نے لپک کر تلوار اٹھائی۔ اس دوران امریل کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کر پاتا، یشکر نے تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا دی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، امریل زور سے دھاڑا، حالانکہ میں نے خلیصہ کو تمہارے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، یشکر نے نہایت مدھم آواز میں کہا تھا۔ امریل کے غیظ و غضب سے بگڑے چہرے پر حیرانی ابھری۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یشکر کی مدھم آواز صرف امریل ہی سن پا رہا تھا۔ قتیلہ کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ کل میں چلا جاؤں گا اور اسے تمہارا ساتھ قبول ہے۔ تم اپنی سنہرانہ کے ساتھ رہنا چاہو گے یا مجھ سے گردن کٹوانا پسند کرو گے؟ گہرے سانس لیتے ہوئے امریل نے اپنی حالت پر قابو پایا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے امید بھرے لہجے میں تصدیق چاہی۔ ہاں، کیونکہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن یاد رہے یہ تلوار واپس نہیں ملے گی۔ یشکر اس کی عمدہ تلوار پر قبضہ جمانے کا موقع ہاتھ سے کھو نہیں سکتا تھا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو امریل کی جان بھی لے سکتے ہو، تو یہ گھٹیا سی تلوار ہے۔ یہ کہتے ہوئے امریل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یشکر نے تلوار کی نوک حیران کھڑی قتیلہ کی جانب تانی۔ سردار زادی قتیلہ بنت جبلہ، میں صبح چلا جاؤں گا، اگر دل میں کوئی حسرت ہے تو پوری کر سکتی ہو۔ حیران کھڑی قتیلہ کے چہرے پر مدھر مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، رشاقہ تمہیں کہا بھی تھا ملکہ قتیلہ کو فرجی پہننا اچھا نہیں لگتا، جاؤ بھاگ کر ملکہ قتیلہ کی تلوار اور ڈھال لے آؤ۔
یہ کہتے ہی اس نے کمر سے باندھا نتاق کھولا اور سرخ چوگا اتار کر تخت پر پھینک دیا۔ نیچے اس نے اپنا پسندیدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے سر سے تاج اتار کر تخت پر پھینکا اور نتاق سے کپڑے کی پٹی پھاڑ کر ماتھے پر باندھی تاکہ اس کے بال اس کے چہرے پر نہ بکھر سکے۔ رشاکا تلوار اور ڈھال لے آئی تھی۔ یشکر دلچسپ نظروں سے اسے تیاری کرتا دیکھ رہا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ دلیر تھی۔ امریل جیسے شاہزور کو یشکر کے ہاتھوں اتنی آسانی سے زیر ہوتے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر فکر یا تردد نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں جمع مرد و زن کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ ان وحشیوں کو ایک اور مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ جشن کی سب کو چار چاند لگ گئے تھے، اور اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ قتیلہ سے لڑنے والوں کے حصے میں شکست کے علاوہ کچھ نہیں آیا کرتا۔ 14ویں کے چاند نے مشرق سے سر ابھارا، چاندنی کو بھڑکتے الاؤ کی روشنی کو تقویت دے رہی تھی۔ خیموں کے بیچوں بیچ وہ مختصر سا میدان خوب روشن تھا۔ ملکہ قتیلہ کو نہیں لگتا کہ تم آما بن مقیس ہو۔ دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں ڈھال تھام کر وہ چبوترے سے نیچے اتری۔ وہ بے پرواہی سے بولا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے کس نام سے پکارتے ہیں۔ قتیلہ استہزائی لہجے میں بولی، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جن کا نسب محفوظ نہ ہو۔ دماغ میں ابھرنے والے غصے کی لہر پر بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، تم یشکر بن سکندر بن ارسلان بن ارجمند بن فیضان بن دارشک بن حجزہ ابرسام کا سامنا کرنے والی ہو۔ تھو فارسی غلام! نفرت بھرے انداز میں ایک جانب تھوکتے ہوئے وہ رشاکا کی جانب متوجہ ہوئی، جو یشکر کا نام سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تو تم پہلے سے جانتی تھی؟ وہ جیسے ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آئی۔ روشن چاند کی قسم ملکہ قتیلہ، یہ آپ کا غلط گمان ہے۔ اسی وقت قرص بن خطامہ نے نعرہ بلند کیا، ملکہ قتیلہ کی جے۔ جواباً بنو تریت کے باسیوں نے زوردار آواز میں کہا تھا، ملکہ قتیلہ کی جے۔ قتیلہ نے فخریہ لہجے میں رجس پڑھا، ہاں ملکہ قتیلہ کی تلوار کی کاٹ سب سے بہتر ہے، جس کی تلوار سے سر پکے ہوئے پھلوں کی مانی نیچے گرتے ہیں۔ جنگ کے دوران عرب رجزیہ کلام پڑھا کرتے تھے، جس کے ذریعے اپنی تعریف اور خوبیاں جوش و ولولے سے بیان کی جاتی تھی۔ اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد بھی عربوں کی یہ عادت برقرار رہی، یہاں تک کہ رجز پڑھنا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، انا النبی لا کذب، انا بن عبد المطلب، یعنی میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آسیہ قریبہ ترید قرص اپنی بیویوں کو بآواز بلند پکارا۔ ملکہ قتیلہ کے نام کے نعرے لگانے والوں کے حلق خشک ہو گئے ہیں، ان کے گلے اعلی درجے کی ٹھنڈی ارغوانی شراب سے تر کر دو۔ تینوں لڑکیاں بھاگتی ہوئی درختوں کے نیچے رکھے ان مٹکوں کی جانب بڑھ گئی تھی، جن کے گرد گیلے کپڑے لپیٹ کر شراب کو ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ تمام کی نظریں آمنے سامنے کھڑے قتیلہ اور یشکر پر گڑی تھی۔ بجمع کے شور و غل سے بے نیاز وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ تبھی قتیلہ کے باریک و بے رحم ہونٹوں سے نکلا، فارسی غلام! ملکہ قتیلہ کو ترس کھانے سے نفرت ہے، لیکن تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع دے سکتی ہوں۔ یشکر طنزیہ لہجے میں بولا، اگر اپنی زندگی پر پیار آ گیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ قتیلہ تلوار سیدھی کرتے ہوئے بولی، تم ایسے ہانکنے والے ہو جس کے پاس اونٹ نہیں ہے۔ یشکر نے ایک ہاتھ میں امریر والی تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ قتیلہ کو حملے پر تیار دیکھ کر اس نے دوسرے ہاتھ میں اما والی تلوار تھام لی۔ اس وقت اسے سائقہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قتیلہ کو کئی بار لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ آسان ہدف نہیں تھی۔ 2-3 لمحے وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں تولتے رہے۔ پہل قتیلہ نے کی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے یشکر پر حملہ ور ہوئی۔ اس کی تلوار بجلی کے کوندے کی طرح یشکر کی گردن کی طرف بڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بنو تریت کے باسیوں نے زوردار نعرہ بلند کیا تھا۔ قرص کی 2 بیویوں آسیہ اور قریبہ نے شراب کی بھری ہوئی سرائیاں پکڑی ہوئی تھی، جبکہ تیسری بیوی تریہ نے بہت سارے پیالے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ناظرین کو بھر بھر کر ارغوانی شراب کے جام پکڑانے لگی۔ جو ہی خالی پیالے ختم ہوتے، تریہ بھاگ کر اور پیالے اٹھا لائی۔ لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ یشکر نے قتیلہ کا وار جھکائی دے کر خطا کیا۔ اپنی تلوار واپس کھینچتے ہی ملکہ پہلے قتیلہ کی ڈھال یشکر کے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کی طرف بڑھی، مگر یشکر نے ہاتھ کو ایک جانب کرتے ہوئے ڈھال کا وار بھی خطا کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ لڑتے وقت مخالف کے حملوں کا دفاع کرتا رہتا، یہاں تک کہ مقابل کے حملوں میں سستی آتی اور تبھی وہ اس پر چڑھائی کر دیتا۔ لیکن قتیلہ کی لڑائی دیکھنے کے بعد اس نے یہ انداز تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے قتیلہ کے حملوں میں کبھی سستی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے حملوں میں شروع سے آخر تک ایک جیسی تیزی ہوتی تھی۔ ڈھال کے وار سے اپنا ہاتھ بچاتے ہوئے اس کی تلوار قتیلہ کے پیٹ کی طرف لپکی۔
قتیلہ نے اس کے وار کے سامنے ڈھال پکڑ کر اپنا تلوار والا ہاتھ گھمایا، جسے یشکر کی تلوار نے اپنے جسم تک پہنچنے سے پہلے روک دیا تھا۔ قتیلہ کی داہنی ٹانگ پوری قوت سے یشکر کے پیٹ کی طرف بڑھی، مگر ایک دم اپنے پاؤں کے نیچے گھومتے ہوئے یشکر نے اس کا وار خطا کر دیا تھا۔ قتیلہ ہرکا سا لڑکھڑائی، اسی وقت یشکر کی لات اس کے کولوں پر پڑی۔ وہ اچھل کر منہ کے بل نیچے گری، مگر فوراً 2-3 لڑکیاں کھا کر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ یشکر نے اس کے گرنے کی جگہ کو نظر میں رکھ کر تلوار گھمائی تھی، لیکن وہ اس کے وار سے بہت دور تھی۔ کھڑے ہوتے ہی وہ تلوار کو اپنے جسم کے چاروں طرف تیزی سے گھماتے ہوئے بگولے کی طرح گھومتے ہوئے یشکر کی جانب بڑھی۔ دونوں کی تلواریں ٹکرانے سے چھنچناہٹ ابھری اور پھر یہ ساز مسلسل بجنے لگا۔ دونوں ہی سوا سیر تھے، دونوں شمشیر زنی کو جنون کی حد تک پسند کرتے تھے، دونوں میں بلاغ کی قوت برداشت تھی، دونوں ہی سخت جان اور مسلسل تلوار چلانے کے مال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ بنو تریت کے باسی شروع میں تو انہیں داد دینے کے لیے نعرے لگاتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ تماشائیوں کو تھکن محسوس ہونے لگی۔ انہیں لگا وہ لڑائی برسوں سے جاری ہے اور سالوں مزید چلے گی۔ ان کے اعصاب پر نیند طاری ہونے لگی۔ کھڑے ہونے والے بیٹھ گئے، بیٹھنے والے لیٹ گئے، اور پھر رفتہ رفتہ پورا مجمع غافل ہو گیا تھا۔ صرف قرص بن خطامہ اور اس کی تینوں بیویاں وہ اعصاب شکن لڑائی دیکھ رہی تھی۔ یشکر اور قتیلہ مجمع کی حالت سے بے نیاز ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوششوں میں تھے۔ دونوں کے بازوؤں، کندھوں، ٹانگوں پر ہلکی پھلکی خراشی آئی تھی، لیکن کوئی بھی دوسرے کو کاری ضرب لگانے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ قتیلہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہارنا ممکن تھا، اور زندگی میں پہلی بار یشکر کو لگ رہا تھا کہ اس کی جیت یقینی نہیں تھی۔ دونوں کے جسم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ اچانک فضا میں الو بولنے کی کری آواز گونجی۔ یشکر اور قتیلہ کے کانوں میں بھی وہ بھیانک آواز پہنچی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کے وجود سے نظریں ہٹانے کو تیار نہیں تھے۔ کسی کی ذرا سی چوک مخالف کو لڑائی کی اختتامی شکل دے سکتا تھا۔ الو کی آواز گونجنے کے چند لمحوں بعد گھوڑوں کی ٹاپیں بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بنو عمر کے 1.5-2 درجن بہترین شاہسوار سردار نجار بن ثابت کی قیادت میں نمودار ہوئے۔ بنو تریت کے تمام مرد و زن بے ہوش پڑے تھے، اور مختصر میدان میں قتیلہ اور یشکر ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ سردار نجار بن ثابت کی استہزائی آواز ابھری، سردار زادی قتیلہ بنت جبلہ، میں ضرور تمہاری شمشیر زنی سے محظوظ ہوتا، مگر افسوس میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ اب جلدی سے تلوار پھینک کر اپنے آقا کے پاس آؤ، تاکہ جدائی کے شعلوں پر وصال کا پانی چھڑکا جا سکے۔ ٹھہرو فارسی۔ قتیلہ نے یشکر کا وال ڈھال پر روکتے ہوئے تلوار نیچی کی۔ اس کی نظریں گھڑ سواری کی طرف اٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں نے چاروں طرف لیٹے بنو تریت کے بے ہوش مرد و زن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس کی نظریں گھومتی ہوئی قرص بن خطامہ اور اس کی بیویوں پر جا ٹکی۔ ملکہ میں مجبور تھا۔ قرص سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدبانہ انداز میں جھکا۔ غلام کا تعلق واقعی بنو ناجیہ سے ہے، مگر وہ سردار نجار بن ثابت کا احسان مند ہے، اور اس کی احسان کی قیمت چکانے کے لیے اس گستاخی کا مرتکب ہوا۔ قرص تمہاری موت بہت بھیانک ہوگی، اور یہ ملکہ قتیلہ کا عہد ہے۔ ملکہ عالیہ فی الحال تو بنو احمر کے سردار کی خدمت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں سہاگ رات یہی منانا پسند کروں گا۔ بنو احمر تک صبر کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے نجار چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا۔ اس کے باقی ساتھی بھی تلواریں بے نیام کر کے نیچے اتر آئے تھے۔ ضحاک بن عتیق بھی ان کے ہمراہ ہی موجود تھا، اور وہ ضحاکی کا منصوبہ تھا کہ 14ویں کی رات کو اگر بنو تریت کی شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی جائے تو تمام ایک ساتھ بے ہوش ہو جائیں گے، اور وہ آسانی سے ان پر قبضہ کر لیں گے۔ چونکہ امریل بنو عمر والوں کو پہچانتا تھا، اس لیے سردار نجار بن ثابت نے اپنے ایک احسان مند جس کا تعلق بنو ناجیہ سے تھا کو اپنی مدد کرنے پر راضی کیا۔ اس کا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ قرض کی خود ساختہ کہانی سن کر قتیلہ نے فوراً ہی انہیں بنو تریت میں شامل کر لیا تھا، اور بعد کے مراحل نہایت آسان ثابت ہوئے تھے۔ شراب کے مٹکوں میں بے ہوشی کی دوا ملانے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی، بس تھوڑی سی گڑبڑ غیر متوقع طور پر قتیلہ اور یشکر کے آمنے سامنے آنے کی وجہ سے ہو گئی تھی، اس لیے دونوں بے ہوش ہونے سے بچ گئے تھے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ یشکر کی طرف متوجہ ہوئی۔ فی الحال یہ مقابلہ جاری نہیں رہ سکتا، پھر کبھی صحیح۔ یشکر بے نیازی سے بولا، جو سردار زادی کی مرضی۔ قتیلہ نے پھیکی مسکراہٹ سے پوچھا، تم کس کی طرف ہو؟ یا جان بچا کر بھاگنا چاہو گے؟ یوں بھی بھاگنے میں ماہر ہو۔ یشکر مسکرایا، تم مدد مانگ سکتی ہو، وہ دلیری سے بولی۔ ملکہ قتیلہ مدد کی بھیک مانگنے کے بجائے لڑ کر جان دینا چاہے گی۔ اپنا مقابلہ ختم نہیں ہوا، اور اس سے پہلے تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے تمہارا ساتھ دینا مجبوری بن گیا ہے۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ قتیلہ کے قریب ہوا اور اس کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑ دی۔ ایک دم قتیلہ کو لگا پورا بنو تریت اس کی پشت پر موجود ہے،
اس نے یشکر کے بارے مختلف افواہیں سنی تھی اور اس کی کافی تعریفیں بھی سنی تھی، لیکن آج معلوم ہوا تھا کہ اسے بزدل کہنے والے جھوٹے تھے اور اس کی تعریف کرنے والے بخیل۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔